اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں حبیب اللہ سارم اور سارم ٹی وی میں آپ لوگوں کو خوش آمدید۔ جب ہم نامور لوگوں کا مطالعہ کرتے ہیں تو وہ بڑی جد و جہد سے بہت نام حاصل کرتے ہیں، بہت بڑے بادشاہ بن جاتے ہیں، بہت بڑے شہنشاہ بن جاتے ہیں۔ غرض یہ کہ اگر سکندر اعظم پوری دنیا پہ رول کرنے کا خواب دیکھتا ہے تو اس کی وجہ اس کی طاقت ہوتی ہے، اس کی انرجی، اس کی حکمت عملی اور اس کی مضبوط ٹیم۔ دارا کو دیکھتے ہیں، اس کے ہاں بھی یہی چیزیں پائی جاتی ہیں۔ چنگیز خان، تیمرلنگ اور دوسرے، چاہے آپ ہٹلر تک کو دیکھیں، انہوں نے جو بھی کیا، اس سے بات نہیں ہے کہ انہوں نے نیگیٹو رول ادا کیا یا پازیٹیو رول ادا کیا۔ بات یہ ہے کہ انسان جب کامیابی حاصل کر لیتا ہے، وہ پوری دنیا کو حاصل کرنے کے خواب دیکھتا ہے، پھر اس کو زوال کیوں آتا ہے؟ قوموں کو زوال کیوں آتا ہے؟ بادشاہوں کو زوال کیوں آتا ہے؟ ان کا جب تاریخ میں ہم یہ بات کھوجتے ہیں کہ آخر وجہ کیا ہوتی ہے کسی شہنشاہ کے زوال کی، کسی بادشاہ کے زوال کی، تو بہت ساری وجوہات سامنے نہیں آتی، بلکہ دو چار وجوہات پہ ہی اگر دیکھ لیا جائے تو وہ ان کے زوال کا سبب بنتی ہیں۔ ان میں سب سے ایک چیز جو زوال کا سب سے بڑا سبب بنتی ہے، وہ ان کے راز ہوتے ہیں۔ زندگی میں انسان کو اپنے راز اپنے دشمنوں کو تو بتانے ہی نہیں چاہیے، اپنے دوستوں کو بھی اپنے راز نہیں بتانے چاہیے۔ بادشاہوں کی ناکامی اور قوموں کی ناکامی یہ اس وقت جو ہے ہوتی ہے جب قوم کے راز چوری ہو جاتے ہیں، جب کسی بادشاہ کے راز جو ہے وہ کسی پبلک میں چلے جاتے ہیں۔ اگر ہم راون کو دیکھتے ہیں کہ رام نے اسے کیسے شکست دی، تو اس کے اندر بھی بھویشن کا وہ راز افشانی کا ہمیں لگتا ہے، اور رام نے جو ہے وہ راون کا خاتمہ کیا۔ غرض یہ کہ جب بھی ہم دیکھیں گے ناکامی کی بنیادی وجوہات میں سے جو سب سے اوپر وجہ نظر آتی ہے، وہ رازوں کا کھل جانا ہے۔ راز وہ قیمتی چابی ہوتے ہیں جو انسان کی کامیابی کو سمیٹتے ہیں، جو انسان کی کامیابی کو سسٹین رکھتے ہیں، جو انسان کی کامیابی کو برقرار رکھتے ہیں۔ ورنہ کیا ہوتا ہے کہ راز اس دیمک کی طرح انسان کی بنیادوں کو کھا جاتے ہیں، اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ جو وہ عمارت ہے دھڑام سے نیچے آ گرتی ہے۔ غرض یہ کہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ بڑی شخصیات اگر ہم خود اپنے آپ کو بنائیں، بڑی شخصیات کا اگر ہم خود سے مطالعہ کریں، تو ایک چیز جو سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ اپنے رازوں کو محفوظ کریں، اور راز اس وقت افشا کرنے چاہیے، اس وقت کھولنے چاہیے جب ان کے رازوں کی ضرورت پڑ جائے۔ حضرت لقمان علیہ السلام جو ہے، کون اس کے نام سے واقف نہیں ہے؟ اس نے اپنے بیٹے کے لیے نصیحتیں چھوڑیں اور ان سے کہہ دیا اپنی وصیت کے اندر کہ اس میں میرے بیٹے کے لیے خزانے چھپے ہیں، لیکن ان کو اس وقت کھولنا ہے جب میں اس دنیا سے پردہ کر جاؤں، چلا جاؤں، فوت ہو جاؤں۔ جب وہ فوت ہو گئے تو سب کو بڑی بے چینی تھی کہ اس کے اندر آخر کیا چیزیں ہیں، کون سی اپنے بیٹے کے لیے وہ نصیحتیں چھوڑ کے گئے ہیں، کون سی اپنی بیٹے کے لیے وہ خزانے چھوڑ کے گئے ہیں۔ جب اس کے مرنے کے بعد اس راز کو کھولا گیا تو اس میں ایسی قیمتی نصیحتیں شامل تھیں جن کو اگر آج بھی یاد رکھا جائے تو ہر آدمی کے لیے وہ چیزیں کارگر ثابت ہوتی ہیں، مفید ثابت ہوتی ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ رازوں کو کھولنا اس کارڈ کی ٹرمپ کارڈ کی طرح ہوتے ہیں جنہیں جواری اپنے مقصد پر استعمال کرتے ہیں۔ تو رازوں کو ٹائم پہ کھولنا یہ بھی ایک ہنر ہے، یہ بھی ایک آرٹ ہے، یہ بھی ایک کامیابی ہوتی ہے۔ رازوں کو راز رکھنا یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے۔ رازوں کو وقت پہ کھولنا یہ ایک دوسرا سٹیپ ہے۔ غرض یہ کہ انسان کی شخصیت میں جہاں سچائی بہت بڑا ایلیمنٹ ہے بڑا بنانے کا، جہاں آنیسٹی ایک بہت بڑی چیز ہے انسان کو بڑا بنانے کا، وہاں انسانی راز ہوتے ہیں جو انسان کو بڑا بننے پر انسان کو گرنے نہیں دیتے۔ انسانوں کے زوال بعض اوقات جب آتے ہیں تو اس کے رازوں کے کھلنے کی وجہ سے آتے ہیں۔ معاشرے کے اندر جگہ جگہ فتنہ و فساد پھیلا رہتا ہے، کس بات کی وجہ سے؟ وہ اس بات کی وجہ سے پھیلا رہتا ہے کہ راز
एक दूसरे पर खुल जाते हैं, एक दूसरे की कही हुई बातें दूसरों के कानों तक पहुंच जाती हैं, और जब देखते हैं तो वो एक दिन से ज़्यादा, 2 दिन से ज़्यादा, 2 माह से ज़्यादा राज नहीं टिकते। एक मुझे इंग्लिश का मकूला भी याद आया कि रॉयल्टी इज़ दी मिस्ट्री, रॉयल्टी इज़ दी रॉयल्टी, मिस्ट्री इज़ द सीक्रेट ऑफ रॉयल्टी, या रॉयल्टी इज़ द सीक्रेट्स ऑफ मिस्ट्री। तो यानी कि अगर मैं इसका तर्जुमा करूं, उसका ये होगा कि पुरअसरारियत बादशाहत का राज होता है। तो अगर हम अपने राज़ों को छुपाएं, इससे एक तो मुआशरे में फितना कम जन्म लेता है, इससे एक तो मुआशरे में फसादात कम होते हैं, और इंसान की शख्सियत को सबसे डैमेज करने वाली वो उसके राज़ों का आया हो जाना है। आम आदमी हो, ख़ास आदमी हो, बादशाह हो, कौमें हों, उनको अपने राज को यूं छुपाना चाहिए जैसे कि ये कोई बहुत कीमती सरमाया हैं। इन छोटी छोटी बातों पे अगर हम ध्यान देंगे तो इससे हम बड़े बड़े नताइज हासिल कर सकते हैं। तो मैं इसी यकीन दहानी के साथ हम अपने राज़ों को छुपाएं, ताकि हम बड़ी ज़िल्लत से बच सकें। इसी बात के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अस्सलामु अलैकुम।